ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون بیان ہونے کے بعد دو مضامین تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک توحید باری تعالی، صفات باری تعالی کے بیان کی روشنی میں، اور دوسرا دنیا سے بے رغبتی۔ ان آیات میں جو آج تلاوت کی ہیں ان میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت اور شوق دلائی گئی کہ آخرت میں اس کے حصول میں آپ شوق کریں، رغبت دکھائیں اور دنیا سے بے رغبتی برتیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جیسا کہ ان آیات کے بیان سے آپ پر انشاءاللہ العزیز واضح ہوگا، کہ آخرت کا حصول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے تعارف اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہے۔ تو اس طرح توحید باری تعالیٰ کا مضمون بھی تشنہ نہیں رہتا، اس بیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ان صفات کے تقاضے یہ بھی بخوبی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا۔ دیکھیں سارے خزانے دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور جو کچھ آخرت میں ہوگا وہ بھی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دنیا میں دی ہیں اور کچھ نعمتیں اپنے خاص معیار پر پورے اترنے والے بندوں کے لیے آخرت میں محفوظ کی ہیں۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں اس دنیا میں دیا گیا ہے، جو کچھ میں نے اس دنیا میں تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے، جو کچھ بھی ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، آپ کا قد کاٹ ہے، جسم ہے، حسن، جوانی، خوبصورتی، مال و دولت، جائیداد، عزت، جو کچھ بھی ہے، فرمایا یہ سب کا سب فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کے لیے، اس کا فائدہ اس دنیا کی زندگی تک، جو ہی دنیا کی زندگی تمام ہوتی ہے وہ سب کچھ اگر موجود بھی ہو تو تمہارے کسی کام کا نہیں۔ اور ہم سب دیکھتے ہیں، ہماری صحت ہے، ہماری حسن، جوانی، خوبصورتی ہے، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، کنبہ قبیلہ ہے، اس سے ہم اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس وقت تک ہم زندہ۔ جو ہی ہماری زندگی ختم، اب وہ ہمارا مال نہیں رہا، ہم اس سے کام اپنا نہیں چلا سکتے، ہماری اولاد اس سے کام چلائے گی۔
خاندان قبیلہ ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں وہ اگر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ اگر کوئی ہمارا کام کریں تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا سے ہمیں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ باقی دنیا کا منصب ہے جی، یہ جو منصب ہے، یہ جو عہدے ہیں، یہ تو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان زندہ بھی رہتا ہے جس وقت کسی بڑے منصب پر وہ رہتا ہو، بڑی سیٹ پر وہ رہتا ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ عام سا انسان ہو جاتا ہے، عام انسانوں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ منصب اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کرسی اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے لیکن وہ بندہ اب اس پر بیٹھ نہیں رہا ہوتا، وہ دوسرے کسی شخص کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے فما اوتیتم من شیء، جو کچھ اس دنیا میں نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ تم دیے گئے ہو اس دنیا کے اندر، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کے لیے، دنیا کی زندگی میں برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے بس۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے متاع کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ یہ جو متاع کا لفظ ہے اس میں دو معنی ہیں، ایک اس میں حقارت اور ذلت والا معنی ہے، اور دوسرا اس میں عارضی پن والا معنی ہے۔ فرمایا جو کچھ تم دیے گئے ہو دنیا میں، وہ ایک تو آخرت کی نعمت کے مقابلے میں حقیر اور ذلیل بے قدری چیز ہے، اور دوسرا آخرت کے مقابلے میں وہ عارضی چیز ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ آخرت کی نعمت کے مقابلے میں حقیر ہے، ذلیل ہے، کم تر چیز ہے، اور آخرت کے مقابلے میں وہ عارضی چیز ہے۔ دنیا کی سب جو کچھ بھی کسی کے پاس موجود ہے وہ ان دو حال سے خالی نہیں۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ دنیا میں بانٹا نہیں ہے، تقسیم نہیں کیے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، فرمایا وہ خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے، خیر ہے، بہتر ہے، اس میں کسی اعتبار سے ذلت حقارت نہیں ہے، اور ابقا باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں جو چیز ختم ہونے والی ہے تو آخرت میں وہ باقی رہنے والی، دنیا میں جو کچھ ملا وہ حقیر ذلیل ہے، آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود بانٹا ہے، دنیا میں جو کچھ تمہیں دیا وہ بھی اوتی تم کا لفظ اللہ تعالیٰ فرمایا جو تم دیے گئے ہو، یہ تو سمجھو ہی نہیں نا کہ تم نے خود محنت سے حاصل کیا ہے، یا تم نے خود بڑی کاریگری دکھائی ہے، تم خود بڑے باصلاحیت تھے، نہ اوتی تم دیے گئے ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے خود کوئی تخلیق کر لی، ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم دینے والے تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارے تائیں اور تمہارے ظرف کے مطابق کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، لیکن ہم بانٹنے والے تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی میں برتنے کی چیز ہے، قلیل ہے، عارضی ہے، حقیر ہے، اور جو کچھ ہم نے روک کر رکھا ہوا ہے فرمایا وہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آخرت کی وہ نعمت جو خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے وہ میں نے کن لوگوں کے لیے روک کر رکھی ہے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا تمہارا کام ہے، اس معیار پر اترنا تمہارا کام ہے، جو کچھ میں نے خیر اور اب کا باقی رکھا ہوا ہے یہ تمہیں آخرت میں عطا کروں گا۔ سو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ کن لوگوں کے لیے ہے، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہاں صفات کو ان لوگوں کی مستحق جو آخرت کی نعمتوں کے مستحق قرار پائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مختلف پیرایوں میں بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی بات جو کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، لیکن ہے کن لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے روک کر رکھا ہے؟ پہلی بات للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام قرآن مجید بھیجا، اس قرآن مجید میں عقائد نظریات کی باتیں ہیں، اعمال کی باتیں ہیں، اعمال میں کچھ چیزوں سے منع ٹھہرایا ہے، کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، کچھ چیزیں مستحب کا فرمایا۔ جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کی صورت میں تم پر نازل کیا، شریعت کی صورت میں تم پر نازل کیا، جن لوگوں نے اسے مان لی،
انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں وہ برحق ہے، اور ساری دنیا کی بھلائی، ساری دنیا کا امن، چین، سکون، سلامتی، راحت اسی میں مضمر ہے۔ اگر اس کی کوئی پیروکاری کرے گا دنیا آخرت کی بھلائیاں پا لے گا۔ جس شخص کا یہ نظریہ، یہ لوگ ایمان والے ہیں، اور اس پورے شریعت کے باب میں کسی چیز کا بھی انکار نہ کرے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دین کے اگر 1000 حصے ہیں نا، اور وہ 1000 حصے قطعی ہیں، یقینی ہیں، ان کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تو ان 1000 حصوں کو اس نظر کے ساتھ ماننا لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر 999 حصے مان لیے اور کسی ایک قطعی حصے کا انکار کر دیا تو یہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس بات کا من جانب اللہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، قطعی اور یقینی ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آپ تک پہنچنے میں جو سند ہے، جو واسطے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، بالیقین وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہے، تو سمجھو کہ آپ نے اسے اس نظر سے ماننا آپ کے لیے ضروری ہوگا مومن بننے کے لیے، کہ یہ بالکل برحق ہے، اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اسی پر عمل کرنے میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ اس قطعیت کے ساتھ اسے ماننا لازم و ضروری ہوگا۔ اگر 1000 حصے بھی اس قطعی باب کے کر لو تو ہزاروں حصوں کو ماننا لازم و ضروری ہے۔ 999 مانا اور ایک قطعی بات کا انکار کیا تو 999 پر ایمان لانا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پورے دین پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے پاس روک کر رکھا ہے وہ بہت بہتر، بہت باقی رہنے والا، لیکن اس کے اول مستحق وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، پہلی بات۔ دوسری بات، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو جس شخص نے اس کی بیان کردہ صفات کی روشنی میں مانا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عملی زندگی میں اس پر توکل اور بھروسہ کرے۔ جو شخص عملی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا، سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا پورا تعارف اسے حاصل نہیں، یہ تعارف تو حاصل ہے لیکن اس کا استحضار نہیں ہے، اس کا استحضار اسے نہیں ہے، یعنی اس کا تصور اس کے ذہن پر غالب نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو جس نے کامل صفات کے ساتھ مانا اور پھر اس کا استحضار تھا، اس کا تصور اس کے ذہن میں موجود تھا، تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری زندگی میں اس اللہ کی ذات پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ اور توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کے باب میں بڑی غلط فہمی معاشرے میں پائی جاتی۔ دیکھیے یہاں علماء اکرام نے نتیجہ مختصر نچوڑ نکالتے ہوئے کہا کہ 3 قسم کی باتیں۔ پہلی بات، اسباب پر یقین کر لینا۔ دیکھیے نا، کسی بھی چیز کے حصول کے لیے ہمارے اسباب ہیں ہمارے پاس، ان اسباب ہی پر یقین کرنا اور خدا تعالیٰ کی ذات کو اس معاملے میں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی ذات نے بس اسباب جو اختیار کرے گا اسے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا اذن، اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس میں حق تعالیٰ کی کوئی مداخلت نہیں، فرمایا یہ تو شرک ہے۔ اسباب پر یقین اس نظر سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اذن سے انہیں ماورا سمجھے کہ بس جو یہ کام کرے گا اسے حاصل ہو جائے گا، اس میں خدا تعالیٰ کے اذن کی تو بات ہی کوئی نہیں، فرمایا یہ تو شرک ہے۔ اور اسباب کو چھوڑ دینا، بالکل چھوڑ دینا، اسباب کو ترک کر دینا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے اور اس نے اس کائنات میں نظام بنایا ہے، اس کائنات کی زندگی کا نظام ہے کہ آپ نے اسباب کو استعمال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ چیز آپ کو عطا کر دیں گے۔ جو بندہ اسباب کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ اسباب ہیں ہی کچھ نہیں، روزی کے اصول کی دکانداری ہے ہی کوئی نہیں جی، کرنی کوئی نہیں، تو یہ فرمایا جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ سبب میں اختیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سبب کے اختیار کرنے پر مجھے یہ چیز عطا فرمائے گی، یہ عین ایمان اور عین توکل ہے۔
تو توکل کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اسباب کو پوری محنت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور یقین یہ رکھنا ہے کہ یہ اسباب کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری اس محنت پر مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ مطلب توکل کا ہے، اور یہی عین ایمان ہے۔ جو شخص بالکل اسباب کا انکار کر دیتا ہے اور سبب کو ترک کر دیتا ہے، جسے جوگی پن کہا جاتا ہے، وہ اسلامی نظریہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہندوؤں میں ایسا نظریہ موجود ہے، وہ جوگی ہو جاتے ہیں، سارا کچھ۔ اسلام میں یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ تو توکل کا مطلب یہ ہوگا کہ اسباب کو پوری کاریگری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، امانت دیانت کے ساتھ استعمال کرنا ہے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ مجھے میرا رب ان اسباب کے اختیار کرنے پر ضرور عطا فرمائے گا۔ عام زندگی میں ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ جہاں اسباب موجود ہی نہیں ہیں، سارے اسباب یا آپ اپنے تئیں اسباب استعمال کر چکے ہیں، وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بغیر اسباب کے استعمال کے کہ اس موجود ہی نہیں ہے آپ یاد کرتے ہیں، تو یہ معاملہ اس صورت سے جدا ہے، کیونکہ وہاں تو آپ کے پاس اسباب ہی نہیں ہے نا۔ خداداد اسباب کے ہوتے ہوئے ان کو چھوڑ دینا اور یوں ہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اور نہ یہ توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا، لیکن ملے گا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی ارشادات، اس کے احکامات، اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر پورا یقین رکھتے ہیں اور عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور ان لوگوں کے لیے ہے یجتنبون کبائر الاسم۔ ہماری جو عملی زندگی ہے، ایک ہماری اعتقادی زندگی ہے، اعتقادی زندگی کا جامع بیان ایمان میں ہے۔ للذین آمنوا، جو شخص ایمان لایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو بھی نظریات ہیں، جو صفات ہیں، رسولوں کے متعلق ان کی ذمہ داریاں، فرشتوں کے متعلق، آسمانی کتابوں کے متعلق، قیامت کے متعلق، وہ سارے کے سارے للذین آمنوا کے اندر اجمالاً موجود ہیں۔ اب ہماری جو عملی زندگی ہے اس میں دو چیزیں، کچھ چیزوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے یعنی نہ کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ہم نے کرنی ہیں، عملاً کرنی ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے، جھوٹ ہم نے نہیں بولنا، تو جھوٹ نہ بولنا یہ منفی چیزیں ہیں، اور جو نماز پڑھنی ہے یا سچ بولنا ہے یہ مثبت پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے عملی زندگی کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے پاس روک کر رکھا ہوا ہے وہ جن لوگوں کا مقدر ہے وہ لوگ ہیں یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں۔ جنب عربی زبان میں پہلو کو کہا جاتا ہے، یجتنب اجتناب کرنا، پہلو تہی کرنا، بچانا اپنے آپ کو، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا۔ وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا فضل۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود نعمتوں کا حق صرف ان لوگوں کو دیتے جو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والے ہیں تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ حق تعالیٰ کھلے عام فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کو پتہ ہے میرے بندوں سے گناہ سرزد ہو جانے، فرمایا ان لوگوں کا حق ہے جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوٹے گناہوں پر جرأت دکھانا شروع کر دیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر رعایت کی ہے فطرت انسانی کی، اور اپنے پاس جو کچھ رکھا ہے وہ اس کا حصول کتنا آسان کیا ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والے اس کے مستحق ہو جاتے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ دیکھیے گناہ کوئی بھی ہے وہ ظلمت پھیلاتا ہے، وہ تاریکی پھیلاتا ہے، اور اس کی تاریکی کا آغاز گناہ کرنے والے سے شروع ہوتا ہے، لیکن گناہ کرنے والے تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان گناہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ وہ ظلمت کا آغاز خود گناہ کے مرتکب سے شروع ہوا، ایک نقطہ پڑا، اگر توبہ نہیں کی تو فرمایا وہ نقطہ موجود رہتا ہے، دوسرا گناہ کیا ایک اور نقطہ پڑ گیا، یہ ظلمت پھیلتے پھیلتے پورا اسے اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔
اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہی ایک گناہگار وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی ظلمت اس سے متجاوز ہو کر معاشرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ بے حیائی کے کام، برائی کے کام، جو کھلے عام ایک شخص برائی کرتا ہے تو صرف اس برائی کا اثر اس تک محدود نہیں رہتا بلکہ معاشرے کے اندر بھی ایک سیاہی جنم لے لیتی ہے، اور اگر اسے ختم نہ کیا جائے، اسے مٹایا نہ جائے تو پورا معاشرہ اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یجتنبون کبائر الاسم کے اندر وہ گناہ ہیں جن گناہوں کا وبال انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، اور الفواحش کے اندر وہ گناہ مراد ہیں جن کا اثر اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا آخرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اچھی نعمتیں اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہیں، روک کر رکھی ہیں، اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو بڑے گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، فواحش، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور اس سے بھی پہلو تہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اعمال کے باب میں وہ اتنے محتاط ہیں کہ بڑے گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، اور اخلاق میں اتنے اعلیٰ درجے پر وہ فائز ہیں اور ان کے اخلاق برائی سے اس قدر پاک ہو چکے ہیں۔ اذا ما غضبوا، جب کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے، یغفرون، تو وہ درگزر کر دیتے۔ دیکھیے غصہ نہ آنا یہ کوئی حلم یا بڑے کمال کی بات نہیں، بر موقع غصہ آنا یہ بالکل درست بات ہے۔ جس انسان کی فطرت صحیح سلامت پر ہے اسے غصہ آتا ہے، بلکہ غصہ آنے والے موقع پر جہاں مناسب ہوتا ہے غصہ کرنا، غصہ آ جانا یہ کمال کی بات ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری نوع انسانی کے لیے کمال کا ایک معیار اور علامت ہے اور اسوہ حسنہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کامل پورا خوبصورت نمونہ بنا کر آپ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مناسب موقعوں پر غصہ آ جایا کرتا تھا، اور آپ کو اس قدر شدید غصہ آتا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک اس طرح سرخ ہو جاتا تھا جس طرح انار کا پانی سرخ ہوتا ہے، اس کا اثر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ فطرت انتہائی پاکیزہ تھی، انتہائی پاکیزہ اور منور فطرت تھی، تو اس فطرت پر ناگوار چیزوں کا اثر بھی اتنی شدت کے ساتھ پڑتا ہے۔ دیکھیے نا، ایک کپڑا میلا کچیلا ہے، اس میلے کچیلے کپڑے پر گرد و غبار کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اثر بالکل صاف اور چمکتے اجلے کپڑے پر پڑتا ہے۔ اس پر جو ہی گرد و غبار پڑے گی تو وہ اس پر فوراً اسے محسوس ہونے لگ جائے گی اور اس کا احساس ہونے لگ جائے۔ ایک شخص جو صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، اس شخص پر بہت گرد و غبار بھی پڑتی رہے تو اس کی طبیعت پر اثر نہیں پڑتا، اور ایک شخص جس نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے، اسے تھوڑی بھی گرد و غبار بھی اسے متاثر کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت صحیح سلامت تھی، اس پر قدورت انسانیہ کا کوئی اثر بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی حفاظت کی ہے، ہر قسم کے فواحش سے تھا۔ تو غصہ آ جانا یہ کوئی برائی کی بات نہیں، البتہ غصے پر قابو پانا یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی ارشاد فرماتے ہیں آخرت کی نعمتوں کو ان کے لیے میں نے روک کر رکھا ہوا ہے جن کی اخلاق اس قدر پاکیزہ ہوں کہ جب انہیں غصہ آ جائے تو وہ اس غصے کے اظہار اور اس غصے کا اظہار میں ناموافقت نہیں کرتے بلکہ درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اب ہماری جو کے لیے ہیں استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی، اپنے رب، ان کے رب نے ان سے جو مطالبہ کیا فوراً وہ اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اٹھنے کا مطالبہ کیا، فوراً تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم کیا، فوراً تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کیا، فوراً تیار۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب بھی جس کام کے لیے بھی بلایا فوراً انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہی اور اسے قبول کر لیا۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان لوگوں کے لیے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے کے لیے علماء کرام نے شرطیں بیان فرمائی۔ کبھی کبھی نماز پڑھ لینا، کبھی کبھی با جماعت نماز پڑھ لینا اور اکثر ترک کر دینا،
یا نمازوں کو اپنے اوقات سے ہٹ کر پڑھنا، یا دن کے اندر 5 نمازیں تو 3 نمازیں تو لگاتار پڑھنا، 2 میں سستی کر دینا، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں۔ نماز کو قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ کی 5 نمازیں بر وقت با جماعت صحیح سنن اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کریں، تو یہ نماز قائم کرنا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں پڑھی، اپنے وقت پر پڑھی، با جماعت پڑھی، اور صحیح سنن اور واجبات کا نماز کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے پڑھی۔ جس انسان کو ان نعمتوں، ان قیدوں کے ساتھ نماز نصیب ہوئی تو یہ شخص نماز قائم کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ دیکھیے ہماری کچھ زندگی کے معاملات ہمارے انفرادی معاملات ہیں، اور کچھ ہماری زندگی کا معاملہ اجتماعی معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں یہ انفرادیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پورے معاشرے کو لے کر چلا جائے۔ لہذا جو انسان صرف اپنی اصلاح کی فکر کرے گا یا اپنے آپ کو اچھی عادات اور اچھے اعمال کے ساتھ مزین کرنے کی کوشش کرے اور اسے معاشرے کی برائی یا گراؤ کا کوئی اسے وہ پریشانی نہیں ہوتی اسے یا فکر نہیں کرتا، تو یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، اس نے ادھوری سوچ لی ہے۔ اسلام کی سوچ یہ ہے، دین یہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے معاشرہ ہمارا اچھا ہو جائے، ہم خود بھی اچھے، اور بے شک معاشرہ اچھا ہوگا اس کا آغاز آپ کی اپنی ذات ہی سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنی ذات کے احساس رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری کی برائی آپ گوارا کر لیں۔ نہ ضروری ہے کہ آپ آغاز اپنی ذات سے کریں، یہ آغاز ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ پورا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکنے والا بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جہاں انفرادی معاملات ہمارے لیے اس کے ضابطے مقرر کیے ہیں، وہاں اجتماعی پاکیزگی کے لیے بھی ضابطے مقرر کیے ہیں، اور اجتماعی انسانی ترقی کا بھی ایک ضابطہ مقرر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حصے میں یہ ہمارے اجتماعی معاملات میں بیان ہوا کہ امرہم شورا بینہم، فرمایا آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جن کا معاملہ آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی اجتماعی جتنے معاملات ہیں ان میں مشورے کو لازم سمجھنا ہے۔ ایک مسجد کا مسئلہ ہے، ایک ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، ہمارے کوئی محلے کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، تو سارا کا سارا مشورے کے ساتھ ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی یہ تعلیمات ہیں کہ اجتماعی زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک، آغاز ہے ہمارے خاندانی معاملات اور انجام ہے ہمارے پورے ملک کی معاملات، اس سارے معاملات میں مشورے کی اہمیت ہے، اور مشورہ ہے، مشورے کے اپنے ضابطے ہیں کہ مشورہ کا مطلب کیا ہے، اس میں ایک امیر ہوتا ہے اور مشورہ کرنے والوں کی کیا حیثیت ہے، وہ ایک جدا تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ البتہ مختصراً یہ ہے کہ مشورے کے لیے جن سے مشورہ کیا جائے وہ اہل ہونے چاہیے، اور جو مشورہ لینے والا شخص ہے اسے مشورہ دینے والوں میں سے کسی کی پابندی لازم و ضروری نہیں ہے، وہ مشورہ دینے والے اپنی آراء کا اظہار کریں گے، باقی جو امیر ہوگا جو ان سے مشورہ لے گا وہ ان کی آراء کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرتے ہوئے کسی ایک رائے پر قائم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جس میں ہمارے جو ملکی نظام ہے اس نظام کو چلانے تک کی سارا کا سارا معاملہ امرہم شورا بینہم کی روشنی میں ہے۔ بہرحال اس میں ایک پوری تفصیل ہے۔ اتنی بات ذہن میں نشین رکھیے کہ اجتماعی معاملے میں کوئی شخص اپنی ہٹ دھرمی نہیں جگاتا، بلکہ آخرت کی نعمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اجتماعی معاملے میں دوسروں کی رائے کو لیتے ہیں، ساتھ ان کی رائے لیتے ہیں، ان کی اہمیت ان کو دیتے ہیں۔ باقی چلانا تو اسی شخص نے ہوتا ہے جس کے اختیار میں ہے، جس کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کی اہمیت دینا، ان کو ساتھ لے کر چلنے کا نام مشورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں اس دنیا میں دیا ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بے شک حقیر ہی ہے، ذلیل ہی ہے، کم تر ہی ہے، فانی ہی ہے، لیکن اس حوالے سے وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عطا کے ذریعے آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ دنیا کی حقارت کے بیان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز کسی قدر کی نہیں ہے، نہ نہ نہ، بہت بڑی نعمت۔ یاد رکھیے یہ جو ہم ایک سانس لے رہے ہیں، ایک ہمیں آخرت کی زندگی کے اندر انشاءاللہ جنت میں سانس ملے گا۔ بے شک جنت کی زندگی کا ایک سانس دنیا کی زندگی میں لیے ہوئے کروڑوں نہیں اربوں کھربوں سانسوں سے بہت بہتر ہے، لیکن اس حوالے سے دنیا کے اندر دنیا کی زندگی کا ایک سانس آخرت کے کھربوں کروڑوں سانسوں سے بہتر ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے ایک سانس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کر کے جو نعمت حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کی زندگی کے کھربوں سال بھی مل جائیں تو وہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی زندگی کے اندر جو کچھ ہمیں ملا ہے، اسے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی میں صرف کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قرب ملتا ہے۔ اور آخرت کی زندگی کا مسئلہ جدا ہے۔ آخرت کی زندگی میں بے شک انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کرے گا، لیکن اس فرما برداری کی وجہ سے اس کی قدر بڑھ جائے، اس کی منزلت بڑھ جائے، یہ بات نہیں ہے۔ تو آپ اس حوالے سے غور و فکر کریں کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کس قدر قیمتی ہے، اس زندگی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس حوالے سے کتنا قیمتی ہے۔ اسے ہم اگر ضائع کرتے ہیں تو بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، اسے ہم اپنے کام میں لگاتے ہیں تو بہت بڑا نفع پاتے ہیں، بہت بڑا نفع پاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اسے ہماری رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہماری مخلوق پر شفقت کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، ہماری مخلوق پر اسے خرچ کرتے ہیں، اسے صرف اپنا ہی نہیں سمجھتے یا اسے اس حوالے سے نہیں لیتے کہ ان کی اپنی ذات بڑھ جائے اور ان کا ہولڈ قائم ہو جائے اور ان کی قد کاٹ بڑھ جائے، نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی رفع کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اسے خرچ کرتے ہیں، افادہ عام کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور آخرت کی وہ نعمت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کو جس وقت کوئی زیادتی پہنچے، کسی طرف سے کوئی باغی بنتے ہوئے انہیں نقصان پہنچائے، ان پر ظلم کرے، تعدی کرے، ہم ینتصرون، تو وہ برابر بدلہ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ظلم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے حسب دستور آپ کو جس قدر آپ کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہوا اتنا بدلہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ آپشن بھی رکھا ہے جو اگلی آیت کریمہ کے اندر بیان ہے کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار سے آپ کو اجر عطا فرمائے۔ معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب ضرور دی ہے، اگر آپ درگزر کر دیں، کسی نے ظلم زیادتی کی، آپ نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس معافی پر اور آپ کے ساتھ کی گئی ناانصافی اور ظلم زیادتی پر اجر عطا فرمائیں گے۔ معافی کو اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس بات کی بھی اجازت دی، لیکن اس بات کا پابند کیا کہ اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ظلم کیا گیا۔ یہاں پر ایک اخلاقی قدر کا ذکر ہے، اس آیت کریمہ میں اخلاق کا ایک معیار بیان ہوا ہے۔ جب انسان بدلہ لینے پر آتا ہے تو اسے غصہ آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اتنا گرا پڑا بھی نہیں ہوتا، بدلہ وہی لے سکتا ہوتا ہے جس کے بازو میں سکت ہو، جو مقابلے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب غصہ بھی آیا ہوا ہے، طاقت بھی اس بندے کے اندر ہے، وہ بدلہ لے بھی سکتا ہے۔ اب یہاں پر اگر اسے اخلاقی طور پر اس کی طہارت نہ ہو، صفائی نہ ہو، تو وہ بدلہ لینے میں اس شخص پر ظلم کر دیتا ہے، یعنی ظالم سے زیادہ بدلہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں وہ معاف نہیں، اگر بدلہ بھی لینا چاہ رہے ہوں اور لے سکتے بھی ہوں تو پھر بھی اتنی پابندی ہے، اخلاق ان کے اتنے پاکیزہ ہیں کہ وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ جتنا مجھ پر ظلم کیا گیا میں اتنا ہی بدلہ لوں۔ تو اس آیت کریمہ میں اخلاقی ایک بہت بڑی معیار کا بیان ہے اور اخلاقی ترقی کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟
بدلہ لیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ہمارے دربار میں برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنا کسی کے ساتھ کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا، اس کا بدلہ اتنا ہی ظلم ہے جتنا اس کے ساتھ کیا گیا، زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گو آپ کی طرف سے زیادتی کا آغاز نہیں ہوا، زیادتی ایک دوسرے فریق نے شروع کی، لیکن آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اتنا ہی اس سے بدلہ لیں جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا۔ اس سے زیادہ نقصان پہنچانا کہ آپ یہ کہ میں اسے سبق سکھا دوں، میں اسے ایسا عبرت کا نشان بنا دوں، کبھی کسی دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کرے، یہ سارے جذبات حد سے تجاوز ہے، حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا فمن عفا، جس کسی نے معاف کر دیا، یہ تو تذکرہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے بدلہ لینا ہے۔ فمن عفا، جس کسی نے ظلم و زیادتی ہونے پر اسے درگزر کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور درگزر کرنے کے بعد اس نے اصلاح بھی کر لی، یعنی جس فریق کی طرف سے ظلم ہوا اس کے متعلق اپنے دل کو بھی صاف کر لیا، اپنا معاملہ بالکل صاف رکھا، ارشاد فرمایا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس شخص کا اجر اس کی معافی پر اور اس کے دل کی صفائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے۔ یہ بھی ہے کہ انسان پر جب ظلم کیا جائے اور وہ اسے درگزر کر دے اور اپنا دل صاف کر لے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس شخص نے ظلم کیا اگر اس کی فطرت بھی کچھ نہ کچھ اس میں کچھ قدر موجود ہے تو اس کی طرف سے بھی ایسے معاف کرنے والے شخص کو عزت، احترام اور قدر شناسی کا اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر نہ بھی ملے اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے ذمہ لے لیا، ہر صورت میں ملے یا نہ ملے، فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور اس سے اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اور دیکھیے علماء نے لکھا کہ ہم انسانوں کی ترقی اس بات میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا ان صفات کا اثر اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا، درگزر کر دینا، تو ہم بھی درگزر کرنا سیکھیں، ہم بھی معاف کرنا سیکھیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عادت جیسی عادت اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو طرز ہے اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت والی، نرمی والی، فرمایا تم بھی ایسی ہی طرز اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، درگزر کے ساتھ پیش آؤ، معافی کو لکھو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی منافقوں نے، اس میں کچھ مسلمان سے بھی ایک غلطی ہو گئی، اور وہ مسلمان ایسے تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ان کا خیال بھی کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، وہ چونکہ کمزور خاندان کے ساتھ معاملات ان کے کمزور تھے، بڑا خرچ کرتے تھے ان پر۔ جب انہیں پتہ چلا نا کہ اس نے بھی یہ بات کی ہے اور اس سے بھی منہ سے بھی بات نکلی ہے، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ نرمی نہیں کروں گا، اور اس پر جو داد کا جو اس کے میں خیال کرتا ہوں، اخراجات کرتا ہوں، یہ میں اسے خرچ نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو سعت والے ہیں، وسعت والے ہیں، وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم اگر اپنے اوپر ظلم زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دو اور اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تو کیا یہ سودا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ سنی تو فوراً فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں مصطح کو معاف کرتا ہوں۔ میں نے درگزر کر دیا اور ان کے ساتھ پھر وہی اچھے روابط اختیار کیے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند لگتا ہے کہ ہم درگزر والا معاملہ کریں، ہم معافی والا معاملہ کریں۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے بدلہ نہ لیا، معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، خواہ ابتداءً کوئی ظلم کرے یا بدلہ لینے میں ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کسی قسم کے ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔
ابتدان کسی نے ظلم کیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور کسی پر ابتدان کسی طرف سے ظلم ہوا لیکن بدلہ لینے میں اس نے حد سے تجاوز کی تو یہ بھی ظلم کیا، فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اس کے ساتھ بھی محبت نہیں کرتے۔ اب چونکہ پہلے بدلہ لینے کا ذکر تھا، بعد میں معاف کرنے والے کی بھلائی کا بیان ہے کہ جس نے معاف کر دیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تو اس بیان سے بدلہ لینے والے کے متعلق ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی بدلہ لے، اور اگر بدلہ کوئی لے گا تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ گرفت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، نہیں، جس شخص نے مظلوم ہونے کے بعد برابر بدلہ لیا تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، ہم اس برابر بدلہ لینے والے پر بھی کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ ہاں، معاف کرنے والے کو اجر ضرور ہے، اس کا اعلیٰ پن ضرور ہے، اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے ضرور ہے، لیکن اگر کسی نے مظلوم ہونے کے بعد اس کے کہ اس پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، اس نے برابر بدلہ لیا تو فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر بھی کوئی گرفت کا راہ نہیں ہے، ہم انہیں پکڑیں گے نہیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ دستور رکھا ہے۔ اگر یہی بات ہو نا کہ ظلم ہر کوئی کرتا رہے اور یہی بات ہوتی کہ نہیں معاف کر لو تو پھر ظالموں کو ایک شے مل جاتی اور وہ سمجھتے کہ شاید کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات میں نظم عالم کو برقرار رکھنے کے لیے بدلہ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک ظالم ہے جس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، مظلوموں کو ستاتا رہتا ہے، اب ایک شخص جو صاحب حیثیت ہے اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں گا تو شاید مظلوموں کو کچھ راحت مل جائے، اس نظر کے ساتھ اگر وہ اس سے بدلہ لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے قابل اجر چیز ہے اور اس پہ اجر و ثواب ملے گا اسے، لیکن نظر یہ ہونی چاہیے اگر اسے اپنی ذات کی غصہ ہے کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، یہ جرت کی ہے، تو یہ پھر اس اجر سے معروم ہوگا، اگرچہ بدلہ لینے کا اسے حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، لیکن اگر وہ بدلہ لیتا ہے اس نظر سے کہ یہ مظلوموں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور جو کمزور لوگ ہیں انہیں کچھ امن اور چین اور سکون مل جائے گا، اس نظریے سے بدلہ لیتا ہے تو اسے بھی شاید معاف کرنے والے جتنا اجر اور ثواب مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما السبیل، بے شک جو گرفت کا راہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ کا راہ ہے یا ناراضگی والی جو بات ہے وہ تو صرف ان لوگوں پر ہے یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اولاً ظلم کرتے ہیں یا بدلہ لینے میں ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، اپنا زور دکھاتے ہیں اور ضابطوں کی خداوندی جو ضابطے ہیں اس نظم عالم کو برقرار رکھنے کے لیے ان سے تجاوز کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں پر پروردگار کی طرف سے گرفت ہوگی اور عذاب اور پکڑ کی بات ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار ہے۔ تو وہ سبیل بھی بتا دیا کہ وہ سبیل کیا ہے، وہ گرفت کون سی ہے کہ ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، البتہ جو شخص سہتا رہا، وَغَفَرَ، اور درگزر اس نے کر دیا، اس پر ظلم زیادتی ہوئی اس نے سہ لیا، اسے برداشت کر لیا، بدلہ نہیں لیا، وغفر، اور اس نے ظالم کو درگزر کر دیا، ارشاد فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ ادا تو بہت اونچے کاموں میں سے ہے۔ جس کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کی امید میں اس نے صبر کر لیا، سہ لیا ظلم، برداشت کر لیا، اس نے درگزر سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت اونچے کاموں میں سے ہے۔ اس کے بعد صرف ایک گزارش آپ نے آیت کریمہ پر غور کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گنوانے کا ایک انداز اختیار کیا۔ پہلے ارشاد فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون،
ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ گویا مستحق لوگوں کی ایک صف بیان ہوئی جن کے اعمال اور جن کی سیرت، ان کا کردار کو اس حد تک بیان فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کرنے کا راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے احکام پر لبیک کہتے ہیں، اپنے رب کی آواز پر، رب کی حکم پر اسے قبول کرتے ہیں، اس کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ آپس کا وہ مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان میں بھی چند صفات کا بیان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وہ نعمتوں کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جس وقت ان پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو وہ برابر بدلہ لیتے ہیں، کچھ تو معاف کر دیتے ہیں، برابر بدلہ لیتے ہیں۔ اب ہم نے غور کیا کہ ہر آیت کریمہ میں ایک جدا قسم کے اوصاف کے حاملین کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ آخرت کی وہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، برائیوں سے کرارہ کشی کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ان کی اجتماعی معاملے مشورے سے چلتے ہیں، ہمارے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کی جائے تو وہ برابر، اگر بدلہ لینا بھی ہو تو برابر بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی ساری صفات کو ایک پیرائے میں بیان فرما سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر اس پیرائے میں بیان ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جو نعمتیں رکھی ہیں ان کے حصول کے لیے اس پورے معیار پر اترنا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا، وہ اپنے اندر ان ساری صفات کا حامل ہوتا تب اسے آخرت کی نعمتیں ملتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے والوں لوگوں کے مختلف درجے رکھے ہیں۔ جو سب سے آخر میں مستحق ہوتا ہے، جسے ہم کم از کم معیار پر پورا اترنا کہتے ہیں، فرمایا اس کا ذکر پہلی آیت کریمہ میں۔ کم سے کم معیار یہ ہے کہ اپنے رب پر ایمان رکھتا ہو، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر باقی اداؤں میں کچھ کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، اتنا اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نعمتیں میں نے اس کے لیے رکھی۔ یعنی توکل کرانا لیتے ہیں۔ باقی جو اعمال ہیں، عملی زندگی میں کچھ کوتاہیاں بھی ہو گئیں، اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک نہیں کہہ سکا، گناہ ہو جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، لیکن ایمان رکھتا ہے اپنے رب پر، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے، باقی اعمال میں کچھ کوتاہیاں بھی ہو گئیں تو فرمایا وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں وہ ایسے شخص کو بھی ملیں گی۔ وہ اس درجے کی نہ مل سکیں جس درجے کی کامل لوگوں کو ملیں گی، اور وہ اس وقت نہ مل سکیں جس وقت وہ کاملین کو ملیں گی، کیونکہ کاملین کو اولاً ہی مل جائیں گی، لیکن جو ناقص ہے اسے ممکن ہے اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے، طہارت اور پاکیزگی کے لیے جہنم میں جانا پڑے، اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب وہ گناہوں سے پاک ہو چکے تو پھر اسے ان نعمتوں کے اندر بھیج دے، اس ایمان کی بدولت جو اس کے اندر موجود تھا، ادنا سے ادنا معیار۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کو جدا جدا کر کے بیان فرمایا۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم، اپنے رب پر ایمان اور توکل و بھروسہ رکھنے کے بعد جو لوگ اس ایمان اور توکل کے ساتھ ساتھ بڑے گناہوں سے بھی بچتے رہے، بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے رہے، جب غصہ آتا تو درگزر کر دیتے، آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے۔
تو گویا آخرت کی نعمتوں کے حاصل کرنے والے اس کے لیے دوسرا معیار یہ بیان ہوا، یہ دوسرے درجے کے لوگ بیان ہوئے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی نعمتیں رکھی ہیں۔ یہ ترقی من الادنا الی الاعلی ہے، یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے۔ سب سے ادنا لوگ مستحق ہیں، کم از کم جن میں استحقاق ہے وہ ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا یعنی اعمال کی زندگی میں چلو کوتاہیاں بھی ہو گئیں، وہ معاملات جدا ہیں، لیکن کم از کم عقیدہ رکھتے تھے، تو فرمایا یہ لوگ آخرت کی نعمتوں کے مستحق ہیں، گو ادنا مستحق ہیں۔ اب ان سے اعلیٰ کون مستحق ہیں؟ جو اس ایمان لانے کے بعد کم از کم بڑے گناہوں سے بچتے تھے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے تھے، غصہ آ جاتا درگزر سے معاملہ کرتے تھے، تو یہ ان سے بڑھ کر مستحق ہوں گے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں فرمایا والذین استجابوا لربہم، ان سے بھی بڑھ کر جو ایمان لانے کے ساتھ بڑے گناہوں سے بچنے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کے بعد یہ کام بھی کرتے تھے کہ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے تھے، نمازوں کی پوری پابندی کرتے تھے، آپس کے معاملات مشوروں سے چلاتے تھے، رب کے دیے ہوئے سے اس کی مخلوق پر خرچ کرتے تھے، تو یہ پہلے دو کی نسبت وہ طبقہ ہے جو بڑھ کر ان کا مستحق ہے آخرت کی نعمتوں کا۔ اور اگلی آیت کریمہ میں فرمایا والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، آخرت کی نعمتوں کے مستحق کا کامل ترین جو درجہ ہے ان کا بیان کرتے ہوئے کہ ایمان لاتے، رب کی ذات پر توکل کرنے کے بعد گناہوں سے بھی بچتے تھے، بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے تھے، اپنے رب کے حکموں پر لبیک بھی کہتے تھے، نمازوں کی پابندی بھی کرتے تھے، مشورے کو اختیار کرتے تھے، رب کی دی ہوئی میں سے رب کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتے تھے، جب کبھی ظلم و زیادتی ان پر ہو جاتی اور وہ حق رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے بدلہ لینے کی، تو بدلہ لینے میں وہ برابری کا یعنی حد خداوندی کا اس حالت میں بھی خیال رکھتے تھے، تو یہ اعلیٰ ترین درجے جو مستحق ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اب آپ نے اس آیت کریمہ کے اس انداز کا کہ حق تعالیٰ نے اس میں کیٹیگریاں بیان کی ہیں، کچھ لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، محدود کر دیا، پھر آگے نئی ایک درجہ بندی کی، پھر آگے نئی ایک درجہ بندی کی، پھر آگے ایک نئی درجہ بندی کی۔ بہرحال اس درجہ بندی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں یہ جرأت ہونے لگ جائے کہ چلو آخرت کی نعمتیں کم از کم ایمان والوں کو تو ملیں گی ہی ملیں گی، کیونکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطانی۔ جہنم کی ایک جھونکا عذاب کا وہ کوئی تھوڑی چیز نہیں ہے، یا کم از کم ایک لمحہ کے لیے رب تعالیٰ کی محبت اور رضا والی نظر سے محروم رہنا یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ عقاب کی نگاہ سے ایک لمحہ کسی کو دیکھ لیں تو یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے، اس لیے یہ جرأت ہرگز نہیں ہونی چاہیے اس بیان سے۔ ہم میں سے ہر ایک کو سر توڑ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پورے کے پورے دین اسلام پر چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات جو عقائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا اعمال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا اخلاق کے ساتھ، ہم ہر باب میں کامل معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں، لیکن اس کوشش کے باوجود اگر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنے قدر شناس ہیں کہ دل میں جو ایمان موجود ہوگا اس ایمان کی بھی لاج رکھیں گے اور اس سے بھی جنت کے اندر بھیج دیں گے، وہ نعمتیں اس کے بھی مقدر کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سب سے آخر میں دیکھیں گے جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی یہ کرم نوازی اپنی جگہ پر، لیکن ہم سالکین کو اور اس اتنے مہربان پروردگار کے بندوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے یہ احساس رکھتے رہیں کہ نہیں چلو گناہ بھی کر لیتے ہیں، ایمان تو ہے نا، بخشے جائیں گے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی جال ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اتنے مہربان پروردگار کی ہم جہت خدمت میں لگ جائیں، اسے راضی کرنے کے لیے ہم جہت محنت کریں، اپنی فکر میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اور یہ سوچیں کہ اتنا مہربان پروردگار ہے، ہم اس کے دربار میں اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے خدمت گزار ہیں، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی جہت ایسا کام کریں جو ہمارے رب کو ناپسند ہو۔
اخلاق میں بھی، اعمال میں بھی اور افکار عقائد میں بھی۔ مالک الملک کی ذات اقدس کا فرمان ہے، فما اوتیتم، پس جو کچھ تم دیے گئے ہو، من شیئن، کسی بھی چیز سے، فمتاع الحیات الدنیا، پس وہ دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کی چیز ہے، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس نے دنیا میں آپ کو نہیں دیا، اپنے پاس روک کر رکھا ہوا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، بہت بہتر، وابقا، بہت باقی رہنے والا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، آمنو، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر وہ توکل کرتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ان صفات کے بعد یجتنبون کبائر الاسم، بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب کبھی وہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ان مذکورہ پہلی صفات کے بعد ان صفات کے حاملین بھی ہیں، استجابوا لربہم، اپنے رب کے حکموں پر لبیک کہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم، اور ان کے معاملات ان کے درمیان مشورے سے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان پہلی صفات کے ساتھ ساتھ اس مرتبے کے حامل بھی ہیں کہ اذا اصابہم البغی، جس وقت ان کو کوئی ظلم پہنچتا ہے، زیادتی پہنچتی ہے، ہم ینتصرون، وہ برابر بدلہ لیتے ہیں، یعنی اگر بدلہ لینا بھی ہو تو برابر بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ برائی کا بدلہ سیئۃ مثلھا، اتنی ہی برائی ہے جتنی برائی کی گئی ہو، فمن عفا، پس جس کسی نے معاف کر دیا، واصلح، اور اپنا معاملہ درست کر لیا، فاجرہ علی اللہ، اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، وَلَمَنِ انتصر، البتہ وہ شخص جس نے برابر بدلہ لیا، بعد ظلمہ، بعد اس کے کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، پس ان لوگوں پر کوئی گرفت نہیں، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک گرفت تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، ظلم، زیادتی اور تعدی کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ، البتہ وہ شخص جو سہتا رہا، وغفر، اور درگزر کرتا رہا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ ادا تو البتہ بہت اونچے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کی تطہیر، اعمال کی تطہیر کے ساتھ اخلاق کی بلندیاں نصیب فرمائے۔